بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بٹی، عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وبا کی لپیٹ میں ہے، اور اس وقت ہزاروں روزانہ لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، لاتعداد کیس آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی اکانومی زمین بوز ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ وہی کامیاب رہے گا جو اس میں بہتر حکمت عملی بنائے گا مستقبل کی۔ اکانومی کے ختم ہونے کی وجہ سے ہر ملک دشواریوں کا شکار ہے۔ اب آ جاتے ہیں اصل بات پر۔ کرونا کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی؟ بالکل الگ سی دنیا بن جائے گی، لیکن الگ سی دنیا کو کامیاب دنیا بنانے کے لیے جو ممالک اس کو فوکس کریں گے، ان کے اصل ایشوؤں کو کس کس کو ٹارگٹ کر کے بہتری لانی ہے، وہی آئندہ ترقی کی طرف جائیں گے، باقی ادروائز ناقابل تلافی نقصان کی طرف جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق پوری دنیا میں اس وبا کے خاتمے میں کم و بیشتر 1.5 سے 2 سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو 2 سال تک کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ جینا ہوگا اور سروائیول کی جنگ بھی لڑنا ہوگی۔ اس وائرس کے بعد جو دنیا میں اکانومی کو نقصان پہنچا، ان میں سیاحت، ہوٹل، انڈسٹری، ریسٹورانٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے بزنس نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ اربوں خربوں روپے کے بزنس اس فیلڈ کے بالکل اس وقت بند پڑے ہیں، جس کی بحالی کے لیے بہت وقت درکار ہوگا اور بہت سارے وسائل ہوں گے اور پیسہ درکار ہوگا۔ سیاحت کو، ہوٹل کو، ان چیزوں کو بعد میں بہتر کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اکانومی کی سماج کے معاشرے کے مطابق چلانا ہوگا۔ آنے والے حالات کے مطابق اکانومی کے ڈیزائن کو سامنے رکھنا ہوگا۔ صرف امیر ہی نہیں بلکہ عام شہری کی ضرورت زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ اس اکانومی میں اس کرونا نے صرف دولت مند نہیں، غریب آدمی کی بھی روٹی چھین لی ہے، اور آئندہ جو معاشرے کی حقیقتوں کو جان کر اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانا ہوگی، امیر اور غریب دونوں کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی اور ملک کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جانا ہوگا۔ اکانومی میں شعبے میں نئی سوچ تحقیق کرنا ہوگی، اور اس سوچ کو چلانے کے لیے افرادی قوت کے بہتر اور جائے مناسب استعمال کا ہونا ضروری ہوگا۔ جب تک افرادی قوت کو ایکسپرٹ نہ کیا جائے گا اپنے اپنے شعبے میں، انڈسٹری کو اوپر لانے کے لیے، ہوٹلنگ کو، انڈسٹریز کو، کارپیٹس کو، بزنس کو، اس کے لیے آپ کو نئی سوچ اور نئے حکمت عملی بنانا ہوگی۔ یہ کرونا کے بعد والی دنیا بتا رہا ہوں بالکل تبدیل ہو جائے گی، دنیا تبدیل ہو جائے گی، نئی انوائرمنٹ میں جینا سیکھنا ہوگا۔ عالمی معاشی بحران کے باعث مارکیٹ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، پوری دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے بزنس مین سے لے کے ایک ریڈی فروش یا چھوٹا دکاندار کی بھی چیخیں نکل چکی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہ چیلنج پاکستان میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے، پاکستان کو بھی انہی مشکلات کا شکار ہے۔ یہاں بڑے سے بڑے بزنس مین سے لے کے چھوٹے کاروباری طبقات سخت متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان میں غربت ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے عام شہری مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کسی قسم کے فی الحال اس سلسلے کو اسٹریٹجی ابھی تک بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس سے نبڑنا کیسے ہے۔ اس چیلنج سے نبڑنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانے میں ابھی تک پاکستان فوکس نہیں کر سکا۔ پاکستان کے پاس فی الحال نبڑنے کے لیے کوئی خاص حکمت عملی نہیں، کوئی وسائل نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی دانش مندی اور عقل سے کام کیا جائے تو پاکستان اس حالات سے نہ صرف نکل سکتا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے،
اپنی انڈسٹری کو بہتر کر کے. زراعت ہمارا 70% پاپولیشن ہے, کھانے پینے کی چیزیں ادھر ہیں. نوجوانوں کو روزگار دے کر, جو ایکسپرٹ ہے انہیں ٹریننگ سینٹر کھول کر اپنی انڈسٹری کو آپ اوپر لا سکتے ہیں, اور پاکستان اس مشکل سے نکل کے ماضی کی نسبت بہتر مستقبل کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں یقین ہے کہ حکومت اسٹریٹجی بنا رہی ہوگی اور یہ کامیابی بھی ہوگی. اس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ناظرین, اس وبا نے جہاں عالمی اکانومی کو ہٹ کیا ہے, وہاں عام انسانوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں, چڑچڑے سے ہو گئے ہیں. سٹریس اور ڈپریشن نے ہر آدمی کو ایک مریض بنا دیا ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے لیے حل کے لیے کیا ہے؟ آپ کو گھر میں کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. اپنے ان مشکل حالات کو بہتر مستقبل کے لیے حکمت عملی بنا کر ان حالات کو شکست دینا ہوگی. ناظرین, آپ کہیں گے یار کیا خشک سا ڈرائی سا سبجیکٹ لے لیا ہے, لیکن یہ بہتر دنیا میں چینج لائے گا. کرونا آیا ہے, آ کر چلے گیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو اپنے ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کرنا ہوگا. ہیلتھ سیکٹر پہ فوکس کرنا ہوگا, نہ صرف اس وبا سے نبٹنے کے لیے بلکہ لوگوں کو ڈپریشن, ٹینشن اور سٹریس سے نکالنے کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جانا ہوگا. اور اس کی باقاعدہ ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, اور جو بنانا بھی ضروری ہے. ناظرین, کرونا وائرس کے بعد بھی کئی وبائیں آنے کا امکان ہے. آج اگر کرونا وائرس 1.5-2 سال میں ختم ہو سکتا ہے, تو بعض سائنسدان جنہوں نے ریسرچ کی ہے ان کے مطابق کرونا جیسی دیگر وبا بھی دنیا پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں. ان سے نبٹنے کے لیے آنے والی وبا جو ابھی نہیں آئی, آپ کو فارماسیوٹک کو ایکٹیو کرنا ہوگا. آپ کی دوا ساز کمپنیوں کو صحت اور پر ریسرچ زیادہ کرنی ہوگی, تاکہ اگر کوئی وبا کرونا کے بعد آتی ہے تو ان کے لیے آپ کے اپنے افراد اس چیز کے ایکسپرٹ ہوں کہ وہ ان شعبوں میں ایکسپرٹی کر کے اگر کوئی وبا آتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا الٹرنیٹ تیار کر سکیں. اسی سے ہی بہترین وباؤں کے مزید نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اس میں اسپیشلی پڑھے لکھے افراد سے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو ان پہ فوکس کرنا ہوگا, اور فوکس کیا جا رہا ہے, تاکہ کسی وبا سے نبٹنے کے لیے معقول آدمیوں کو معقول کاموں پر فکس کر کے نتائج بہتر حاصل کیے جا سکے. افرادی قوت کی ایک بڑی ضرورت پڑے گی, جس میں لوگوں کو روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. ناظرین, اس وبا کے بعد نئی نسل, نوجوان جسے کہتے ہیں, خصوصاً اس میں پاکستان کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن میں یہ دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ اہم مواقع بھی نکلیں گے. نوجوانوں کے لیے ترقی کے اہم مواقع فراہم کرے گا یہ موقع کہ وہ ان شعبوں میں تعلیم حاصل کرے, خصوصی شعبوں میں ٹریننگ حاصل کرے, اور ان ٹریننگوں سے اپنی اکانومی کو بہتر کر کے اپنے روزگار میں اضافہ کریں. اگر کوئی ایک شخص انڈسٹری اپنی بہتر کرتا ہے, اپنے شعبے میں ریسرچ کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے, تو اس کے ساتھ لنک سینکڑوں لوگ اس انڈسٹری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہتری کی طرف جائیں گے. ان شعبوں میں تعلیم کو فوکس کرنا ہے, اور خصوصی ایکسپرٹ لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے ہر فیلڈ کے لیے. جیسے جیسے آپ انڈسٹری میں ایکسپرٹ لوگوں کو ان کی فیلڈ کے مطابق اس موقع پر حکومت کو نوٹ چھاپ کر ان کو وسائل مہیا کرنے ہیں. چھوٹے چھوٹے تاجروں کو, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کو پیسہ مہیا کرنا ہے, بینک لون دینے ہیں فری.
کل کو یہ بینک لون لینے والے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری بڑی انڈسٹری اور فیکٹریوں میں بدل کے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی اور دنیا میں ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس سے فوکس کر کے لوگوں کو ملازمت زیادہ سے زیادہ دینے میں کامیاب ہوگی۔ جو ایک خدشہ ہے کہ بے روزگاری زیادہ بڑھے گی، اس میں بھی واضح طور پر جیسے جیسے بزنس اور اکانومی بہتر ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا اور غربت بھی کم ہوگی اور اکانومی بھی اوپر کی طرف جائے گی۔ اس کے لیے حکومت کو سستے لون دینا ضروری ہے۔ دنیا کے لیے انٹرنیٹ کی اہمیت ماضی کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس تناؤ کے بعد، اس سوشل ڈسٹینسنگ کے بعد انٹرنیٹ کی اہمیت اور ہوگی۔ جو نوجوان اس میں ریسرچ کریں گے، محنت کریں گے، اس پروفیشن میں فوکس کریں گے، نئے ڈیجیٹل دور کا آغاز لے کر آئیں گے۔ جو آج ہم نہیں سوچ سکتے کل وہ ہو رہا ہوگا، اور اس میں نئی جنریشن دنیا بھر میں ایسی ایسی چیز متعارف کرائیں گی جو ماضی میں نہیں تھی۔ لہذا یہ اس وبا سے نکل کر ایک ترقی کی طرف جانے والا بھی ایک چانس بن چکا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس سلسلے میں ریسرچ کر رہی ہیں، تمام دنیا بھر میں۔ خصوصاً اس میں ہارورڈ یونیورسٹی نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، کیمبرج نے کی ہے، جان ہاپکنس کی ریسرچ اس میں ایک مثالی ہے۔ آپ جان ہاپکنس کی ریسرچ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ایک کرونا کے بعد نئی دنیا آ رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ریسرچ سے نوجوان نسل اور ہر ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کی اکانومی، انڈسٹری، فیکٹریز، زراعت، سیاحت، ان کو ترقی کے نئے سفر کی طرف لے جائیں گے۔ آن لائن اس سلسلے میں یہ تینوں چاروں بڑی یونیورسٹی ہیں، چاہے کیمبرج ہوں، چاہے ہارورڈ ہو، چاہے کوئی ہو، آن لائن کورسز کا آغاز کر چکی ہیں اور فری کورسز کروا رہی ہیں۔ ان میں بیٹھے آپ وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کروڑوں روپے لگا کے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نئی جنریشن کے لیے بڑے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اس میں آن لائن آئیں اور اس میں ٹریننگ حاصل کریں اور اپنا فیوچر خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کا اپنا ایک مقام ہوگا۔ اس ریسرچ کے بعد آپ ڈیجیٹل میڈیا میں اپنا مقام بنا کر بہتری کی طرف، بہتر مستقبل کے لیے قدم لے کے جائیں گے۔ کرونا وائرس جہاں ایک خوف کی علامت ہے، وہاں ترقی کے اثار بھی چھوڑ رہا ہے۔ آج کل انہوں نے ہماری انڈسٹری، ہوٹل، زراعت، ان کو بہت ڈیمیج کیا ہے، لیکن آنے والا دور کرونا وائرس کے بعد نئی دنیا ہوگی، نئی نسل بہتری کی طرف جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو افرادی قوت کا ٹھیک استعمال اور حکومتوں کو نوجوان نسل اور لوگوں کو بزنس کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ ناظرین، شاید یہ خشک سبجیکٹ آپ کو اتنا پسند نہ آئے، لیکن چند حقائق ہیں جو میں نے ریسرچ کیے ہیں کہ کرونا کے بعد دنیا کیسی ہوگی۔ ایک نیا ڈیجیٹل دور ہوگا، ایک نئی دنیا ہوگی، اور اس میں بہت مواقع ہوں گے ان کے لیے جو اپنے اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے، جو جن کی ایکسپرٹی ہے اپنی اپنی فیلڈ میں، ان کے لیے یہ آغاز کامیابی کا ہوگا۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ اس پہ جو بات آپ سمجھ آئیں گے اور دنیا اس پہ عمل کرے گی تو ایک بہتر مستقبل ہوگا۔ ناظرین، نیک خواہشات کے ساتھ عام شہری عارف حمید بھٹی کو اجازت دے۔ اللہ کے سپرد۔